اللہم صلی علی محمد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بحری جہاز ہماری بندرگاہ کے بالکل قریب ہے۔ اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس بحری جہاز میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بے شمار تحائف ہیں، مثلاً مغفرت، توبہ، عبادت، صبر و تحمل اور لیلۃ القدر کی نیکیوں بھری رات، اور اس کے علاوہ بے شمار تحائف۔ یہ بابرکت بحری جہاز ہمارے پاس صرف 1 ماہ کے لیے رکے گا، اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اس جہاز سے فائدہ حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی آمد ہے۔ الحمدللہ، یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ رمضان کا چاند جب نظر آ جائے تو اس رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ضرور ادا کریں کہ اس نے ایک بار پھر اس مبارک مہینہ کی ہمیں سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے کا حاصل ہی قرآن پڑھنا اور قرآن سننا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کا کچھ حصہ ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی خامیوں کی ایک فہرست بنائیں، پھر ایک ایک کر کے ان خامیوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ غیبت، چغلی، بدگمانی، جھوٹ، غصہ، حسد، یہ سب اخلاقی برائیاں ہیں، اور ماہ رمضان ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ان برائیوں کا علاج بہترین طریقے سے کر سکیں۔ نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ فیاض اور سخی تھے، لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش لانے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، جنت میں اعلیٰ درجات کی خواہش رکھتے ہیں، تو پھر دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رمضان المبارک میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو نفع مند ساتھی کی حیثیت سے فائدہ دیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ باتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ پورا رمضان گفتگو جتنی کم ہو سکتی ہے کم کریں۔ نمبر 2، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا یہ وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، لہٰذا رمضان سے پہلے ہی ان کا استعمال ختم کر دیں یا محدود کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ کرنے کا نہیں، اس لیے رمضان سے پہلے ہی اپنی عید کی تمام شاپنگ مکمل کر لیں۔ نمبر 3، ہر وقت باوضو رہیں۔ نمبر 4، اپنے گھر میں ایک کونا عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، جہاں پر جائے نماز، قرآن مجید سلیقے اور باادب انداز میں رکھ لیں۔ نمبر 5، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیے۔ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تسبیح ہماری زبان سے جاری رہنی چاہیے۔ نمبر 7، کوشش کریں کہ سحری سے کچھ ٹائم پہلے اٹھ جائیں اور جتنی ہو سکے تہجد کی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی کی دعائیں مانگیں، خوب التجائیں کریں، خوب گڑ گڑائیں، اور ایسے مانگیں جیسے ایک بھکاری مانگتا ہے اور پھر لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ نمبر 8، جہاں تک ہو سکے کسی سفید پوش اور سوال نہ کرنے والے شخص کی مالی مدد کریں۔ نمبر 9، غربا اور مساکین کو روزہ افطار کروائیں۔
یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مہلت ہمیں دے رکھی ہے اس کا نام زندگی ہے۔ یہ مہلت کسی بھی لمحہ ختم ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک آخرت کی تیاری کا بہترین موقع ہے۔ نہ جانے اگلے برس ہمیں یہ سعادت اور موقع مل سکے یا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے، اپنے گناہ معاف کروانے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ایک ایک لمحہ کو قیمتی بنائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس رمضان المبارک سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔